بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اماں ہمارے گھر ایک لڑکی کو لے آئی تھی جو کہ بہت نیک تھی، لیکن مہینے بعد ہی یہ بات سامنے آئی کہ وہ حاملہ ہے۔ اماں نے جب اس سے سچ پوچھا تو اس نے میرا نام لے لیا۔ مجھے اس سے سخت نفرت ہونے لگی تھی۔ میں تو اسے معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ تو چال باز نکلی تھی۔ اماں نے زبردستی میری شادی اس سے کروا دی۔ پہلی رات ہی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے بھائی کی جولی میں ڈال دینا، کیونکہ اس کا باپ ہی اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ میرے بھائی کو کوئی اولاد نہ تھی۔ اپنی نئی نویلی بیوی کی ایسی بات سن کر میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں بچہ پیدا ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ کروا کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ بچے کی پیدائش پر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا میرے گھر والوں کو؟ کس کی بات پر یقین کر رہے تھے؟ کہ انہیں میں جھوٹا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے، عورت مظلومیت کی دیوی ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ عورت اگر کسی مرد کو برباد کرنے پر آئے تو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اپنے آنسو کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس دھوکے باز لڑکی نے یہی کیا تھا، لیکن حیرت مجھے اپنے گھر والوں پر ہے۔ انہوں نے کیسے مجھ پر شک کیا؟ کہ میرے باپ کو اپنے خون پر بھروسہ نہیں تھا، یا میری ماں کو اپنی تربیت پر شک تھا؟ اس دغا باز لڑکی کے جھوٹے آنسوؤں نے مجھے ایک پل میں بد کردار ثابت کر دیا تھا۔ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نکاح خان نے جب مجھ سے پوچھا کہ تمہیں رمیسا اپنے نکاح میں قبول ہے، تو میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں ہی گناہ گار ہوں۔ میرا جی چاہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت اتنی نہیں تھی جتنی گھن آ رہی تھی۔ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں اس لڑکی کا کر دیتا۔ کیسی دھوکے باز تھی وہ، اور شکل سے کیسی معصوم لگتی تھی۔ مجھے ذرا افسوس نہ ہوتا اگر وہ اپنے اصل روپ کے ساتھ میرے سامنے آتی۔ ابھی مہینہ پہلے ہی تو میری اماں اس پر ترس کھا کر اسے ہمارے گھر لائی تھی۔ کیسی معصوم شکل بنائے وہ ڈری سہمی سی روئی روئی ایک کونے میں اپنے کپڑوں کی پوٹلی پکڑے یوں بیٹھی تھی کہ دنیا جہاں کا ظلم بس اسی پر ہوا ہو۔ اس وقت تو میں بھی اس کے اندر چھپے چال باز چہرے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ گنی میسنی لڑکی نے کیسے ایک مہینے میں اپنی دینداری کے جھنڈے سب کے دلوں میں گاڑ کر خود کو کیسے سچا بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے، لیکن یہ اقرار صرف زبان سے، میرے دل میں تو اس وقت اس لڑکی کے لیے شدید نفرت تھی۔ نکاح کے ایجاب قبول ہوتے ہی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ میرے اندر اس وقت نفرت کا تلاطم خیز طوفان ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں جس قدر غصے میں تھا، اگر وہ لڑکی ابھی میرے سامنے آ جاتی تو یقیناً آج میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا۔ میں بے مقصد سڑکوں پر اپنی بائک دوڑا رہا تھا۔ رات 3 بجے تک میں مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا۔ میرا گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر میں گھر جاتا تو یقیناً جس طرح سے مجھ سے نکاح پر زبردستی کی گئی تھی، مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ میں ایسا کوئی بھی رشتہ بنانا ہی نہیں چاہتا تھا جو مجھے اتنی ذلت اور میری کردار کشی کے بعد ملا ہو۔ 1 ماہ پہلے مجھے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ مظلوم سی لڑکی ہے۔ رمیسا اماں کے کسی دور کے رشتے دار کی بیٹی تھی، جس کی ماں کی تعزیت پر میری والدہ گاؤں گئی تھی۔ رمیسا کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، اور والدہ 1 مہینہ پہلے میری امی بہت ہمدرد خاتون تھی، اس لیے رمیسا کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور میری عمر 28 سال۔ یہ لڑکی مجھ سے 10 سال چھوٹی ہوگی۔ میں نے تو کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے آفس میں اپنے ایک کولیگ کو پسند کرتا تھا۔ میری والدہ کو بھی سارا بہت پسند تھی۔ میرے لیے رمیسا ہمیشہ چھوٹی بہنوں جیسی تھی، کیونکہ سگی بہن میری کوئی تھی ہی نہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے کسی کام کے لیے میں اسے کہہ دیتا، وہ فوراً سے کر بھی دیتی تھی۔ اکثر کچن میں امی اور بڑی بھابھی کے ساتھ رمیسا ہاتھ بٹاتی تھی، میں اس کو چائے کا کہہ دیتا تھا۔
کبھی بازار سے کوئی کھانے کی چیز جب میں بھابھی کے لیے لاتا تو اس کو بھی دے دیتا تھا کہ یتیم اور مظلوم سی لڑکی ہے، خوش ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں جو بات سب کو اس لڑکی میں پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ رمیسا 5 وقت کی نمازی تھی، ہر وقت دوپٹہ سر پر باندھے رکھتی تھی، پابندی سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور نیچی نگاہ رکھتی تھی۔ امی رمیسا سے بالکل بیٹیوں جیسا ہی پیار کرتی تھی۔ ایک دن مجھے اور بھابھی سے کہنے لگیں کہ تم لوگ مجھے ماہانہ خرچہ زیادہ دیا کرو، میں اس لڑکی کا جہیز بناؤں گی، اس کی شادی بہت اچھی جگہ کروں گی۔ میں نے تو امی کو 10,000 سے زیادہ دیے، صرف رمیسا کے جہیز کے لیے دیے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کر جائے گی۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی مہمان سے مالک بن بیٹھے گی، اور وہ بھی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کے بعد۔ تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اگر وہ یہ سوچ رہی تھی اپنے حسن کا جادو مجھ پر چلا کر میری بیوی بن بیٹھے گی تو یہ بھی اس کی خام خیالی تھی۔ میں مر کر بھی اسے کبھی بیوی کی حیثیت سے قبول نہ کرتا، جس کی شکل سے بھی مجھے نفرت تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق میری والدہ سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، کہاں گئے تھے تم؟ غصے میں تو میں بھی بہت تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر ہم نے ایک جائز رشتے کی مہر لگا دی ہے، اب جا کر نبھاؤ اس رشتے کو جائز اور حلال طریقے سے۔ میری والدہ اس وقت بھی غصے میں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھ پر اس لڑکی نے جھوٹا الزام لگایا ہے، آپ لوگ میرا زبردستی نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن رشتے میں کبھی اس کے ساتھ نہیں نبھاؤں گا، کبھی بھی اسے بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دوں گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری طرف سے باہر میں جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک سرخ سادہ سا لباس پہنے میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی آگ سی لگ گئی، میرا فشار خون بلند ہونے لگا، دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا، وہ ڈر کے سمٹی تھی۔ اب بھی اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنی چلاک اور عیار لڑکی ہے۔ مجھے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی کہ جی چاہا اس لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ میری آنکھیں رات دیر تک جاگنے اور غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میں بڑے جارحانہ انداز سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں جیسے اس کے پاس پہنچا وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی، شاید اسے میرے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ابھی کہ ابھی اٹھو میرے بیڈ سے اور نکلو باہر میرے کمرے سے، خبردار جو آئندہ تم مجھے میرے کمرے میں نظر آئی۔ میں اس قدر اشتعال میں تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر بیٹھتا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، پھر نظریں جھکائے۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو میرے سامنے بہانے لگی، جن آنسو سے اس نے میرے گھر والوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ اس کے جھوٹے فریبی آنسو دیکھ کر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے کہا، بند کرو اپنے یہ جعلی آنسو، یہ ٹسوے ان لوگوں کو جا کر دکھاؤ جو تمہاری عیاری سے واقف نہ ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے، اگر تم 1 منٹ بھی مزید میرے کمرے میں مجھے نظر آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ میری بات سن کر وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ میں غصے سے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جس نے مجھے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ میں کل آفس سے گھر واپس آیا تو امی بہت پریشان تھی، کہنے لگی، رمیسا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے الٹیاں ہوئے جا رہی ہیں، نہ جانے باسی کھانا کھا لیا ہے اس نے۔ امی رمیسا کی وجہ سے فکر مند تھی۔ مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا کہ یتیم بچی ہے، شاید اس لیے ہمارے گھر جھجک محسوس کرتی ہے، نہ جانے کیا کھا بیٹھی ہے۔ میں آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، لیکن پھر بھی امی کے ساتھ رمیسا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر امی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب امی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر رمیسا کے ساتھ نکلی تو امی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، رمیسا ٹھیک تو ہے؟ امی کہنے لگی، چلو یہاں سے، میرے سر میں درد ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا امی، آپ تو ٹھیک تھیں۔ امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رمیسا کا ہاتھ پکڑ کر کلینک سے باہر نکل گئی۔ مجھے امی کا رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگا۔ میں ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا، لیکن وہ رمیسا کا ہاتھ پکڑے بڑے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ رمیسا کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے بدحواس تھی۔ میں ان دونوں کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ وہ دونوں چپ تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنی وہ اس وقت تھیں۔ گاڑی میں نے گھر کے سامنے کھڑی کی۔ امی نے رمیسا کو نیچے اترنے کا کہا اور خود بھی تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر کر امی اس کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلی گئی۔ اور جب میں لاؤنج میں آیا، امی رمیسا کے کمرے میں سے جا چکی تھیں۔
میں وجہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن جس طرح سے میری ماں رد عمل اختیار کر رہی تھی مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو میری ماں اتنی فکر مند تھی، اتنی پریشان تھی۔ امی کئی گھنٹے سے رمیسا کے کمرے میں تھی، اب تو بھابھی بھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ بھائی اور ابو بھی گھر آ چکے تھے، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن امی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ بھائی ہم سب کو ہی اس بات کی تشویش سی لگ گئی تھی کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کہ امی اب تک کمرے میں ہے۔ ابو نے رمیسا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا، لیکن امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ رو رہی ہو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ امی بس مجھے ہی کیوں گھورے جا رہی تھی۔ ابو نے امی سے پوچھا بھی کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سیدھا میرے پاس آ گئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ مجھ سمیت بھائی اور ابو اور بھابھی بھی امی کے اس رد عمل پر حیران ہوئی تھی۔ میں تو بری طرح سے گڑبڑا کر رہ گیا تھا، میں تو ابھی اسی کشمکش سے باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے تھپڑ پڑا کس بات پر ہے کہ امی نے میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی یتیم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا تھا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کر دیا، لیکن امی پر تو نہ جانے کون سا میرا جنون سوار ہو چکا تھا، مجھے بری طرح سے جھنجھوڑے جا رہی تھی۔ بھائی نے آگے بڑھ کر امی کو پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ ابو بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ امی نے کہا کہ اس نے رمیسا کے ساتھ گناہ کیا ہے، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ الفاظ تھے کہ ذلت کا زوردار تمانچہ جو میری غیرت پر میری ہی ماں نے مارا تھا۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں اور رمیسا؟ میں نے بے ساختہ رمیسا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میری بھابھی نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ابو بھائی سبھی حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو اس کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، یہ اپنا گناہ مجھ پر ڈال رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ جہاں سے آئی ہے وہیں سے منہ کالا کر کے آئی ہو۔ یہ الفاظ میں نے بھی ادا ہی کیے تھے کہ میری ماں نے ایک اور تھپڑ کھینچ کر میرے منہ پر مارا تھا۔ خبردار جو تم نے کسی پاک دامن لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو۔ میری والدہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی، میں تو غصے سے بپھڑ سا گیا تھا۔ یہ لڑکی مجھ پر بہتان لگا رہی تھی، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھائی کہ میں نے ہی اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات ایسی تھی وہ سب کے سامنے سچی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن مجھے حیرت اس پر ہوئی کہ وہ جھوٹی قسم کھا چکی تھی۔ میری منت سماجت پر بھی کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ امی نے کہا کہ تم آج ہی رمیسا سے نکاح کرو گے ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میرے والد اور بھائی بھی یہی کہنے لگے۔ میں سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا، لیکن اس چال باز لڑکی کے جھوٹے آنسو بھی مجھے سب کی نظروں میں جھوٹا کر گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تکیا بھگونے لگے تھے۔ میرے اچانک ہو جانے والے نکاح کی خبر میرے آفس میں بھی پہنچ چکی تھی۔ سارا مجھے برا بھلا کہنے لگی میں تو تمہیں بہت نیک اور شریف انسان سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو بہت ہی گھٹیا نکلے۔ میری عزت کا جنازہ میری محبت کے سامنے بھی نکل چکا تھا۔ میں نے اب اپنی صفائی میں کہنا چھوڑ دیا۔ مجھے سبھی تعصب بڑی نظروں سے اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل تو جیسے سارا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مر ہی چکا تھا۔ میں جب گھر پر پہنچتا مجھے سامنے رمیسا نظر آ گئی تو میرا دل جل کر خاک ہونے لگتا۔ میں قہر بڑی نظروں سے اسے دیکھتا، وہ مجھے دیکھ کر سہم سی جاتی یا سہم جانے کا ناٹک کرتی تھی، لیکن وہ اب مجھ سے چھپنے لگی تھی۔ رات کو میرے ذہن پر سارا کی باتیں ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہی تھیں۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا جی چاہا جیسے اس لڑکی نے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں میں بھی اس کے ساتھ وہ سب سچ کر کے دکھا دوں، اس کا وہ حشر کروں کہ وہ بھی تڑپ کر رہ جائے۔ اسے پتہ چلے جب کسی عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیسی اذیت دی جاتی ہے۔ میرے اندر کا جانور اس لڑکی کے الزامات نے جگا دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں جانتا تھا وہ اسٹور روم میں سوتی ہے، اس لیے میرا روح وہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے اسٹور روم کے دروازے کو دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مندی مندی آنکھوں سے وہ دروازہ کھولے۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے چونک سی گئی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
لیکن میری آنکھوں میں تو خون سوار تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے سارا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری محبت، عزت، سب کچھ مجھ سے چھن چکا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس لڑکی کو بخش دیتا؟ میں نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکیلا تھا، پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ حد درجہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ بدکاری کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ میرے لفظ سن کر وہ رونے لگی۔ اس کی رنگت پل میں پھیکی پڑی تھی۔ کہنے لگی، خدارا مجھ پر وہ ظلم مت کرنا جو پہلے کیا تھا۔ میں وہ اذیت دوبارہ نہیں سہ سکتی۔ مطلب وہ اس تنہائی میں بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی بکواس بند کرو، یہاں میرے اور تمہارے سوا بس اللہ ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ لیکن وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ ہی نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، آپ ہی میرے کمرے میں آئے تھے، میرا اللہ گواہ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اس کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن بعد مجھے بھائی نے مشورہ دیا کہ میں اس بچے کی ولادت تک انتظار کروں، اس بچے کے ڈی این اے سے سچ ثابت ہو جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ ڈی این اے سے میرا سچ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں چپ ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات عجیب سی ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے بھائی اور بھابھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک بار مجھ سے بھائی نے کہا کہ تم اس لڑکی کے گناہ کو مت پالو، جیسی وہ بچہ ہو مجھے دے دینا، ہم بے اولاد ہیں، اسے پال لیں گے اور تم اس لڑکی کو چھوڑ کر سارا سے شادی کر لینا، اس کی ڈی این اے کی رپورٹ سے تم سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ بچہ کون پالتا ہے، مجھے بس اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بھابھی رمیسا کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ چپ چپ سی تھی۔ رمیسا پہلے سے بہت کمزور سی رہنے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، ہر وقت جائے نماز پر بیٹھتے روتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہے۔ وہ اسٹور میں زمین پر سوتی تھی، لیکن مجھے کبھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ رمیسا کے بیٹا ہوا تھا۔ اس دن بھائی بھابھی کی خوشی قابل دید تھی، لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا تک نہیں تھا، بس اپنی رپورٹ کروائی جس سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ بیٹا میرا نہیں تھا۔ میں سچ ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی رپورٹ سارا کو واٹس ایپ کر دی۔ سبھی اب مجھ سے شرمندہ تھے۔ رمیسا کا بیٹا بھابھی نے رکھ لیا تھا۔ مجھے رمیسا سے کوئی غرض نہ تھا۔ امی مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہوتی ہے اسے یتیم خانے بھجوا دے، مجھے اب وہ گھر پر نظر نہ آئے۔ امی چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، رمیسا کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، اسے اپنے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے، اچھا ہے مر جائے وہ۔ میں نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا یہ لفظ مجھے بعد میں کتنا تر پائیں گے۔ امی کہنے لگی، ایسا مت کہو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، اس سے مل لو، ڈاکٹر اس کی اس حالت سے پر امید نہیں ہے، اس کی آخری خواہش پوری کر دو۔ امی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، تو میں مان گیا، ورنہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رمیسا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ پہلی بار اس کی حالت دیکھ کر میرا اندر سے دل تڑپا تھا۔ پہلی بار میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی، آپ سچے ثابت ہو گئے، لیکن جھوٹی میں بھی نہیں ہوں۔ اس رات میرے پاس ایک شخص آیا تھا۔ اسٹور روم میں گپ اندھیرا تھا۔ میں سو رہی تھی جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور ہاتھ تب ہٹایا جب وہ مجھے پامال کر چکا تھا اندھیرے میں۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، میں مظہر ہوں، لیکن اگر تم نے میرا نام لیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ مظہر آپ ہی کا نام ہے۔ میں اس وقت موت کے بہت قریب ہوں، اس لیے آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ آپ جیسی ہی آواز تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے، لیکن پہلی بار میری آنکھیں اس کی حالت پر بھر آئی تھیں۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ مجھے وہ جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر میں سچا تھا تو غلط وہ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سا جذبہ تھا، لیکن میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگایا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ بے جان ہوا تھا، وہ مر چکی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آخری بار بھی آنسو بہہ کر گرے تھے۔ میں نے اسے بہت بار پکارا، لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے مر جانے کا افسوس اس قدر کیوں ہو رہا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میرا اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ بہت دن لگے تھے مجھے سنبھلتے ہوئے۔ وہ شخص کون تھا یہ کوئی نہیں جان پایا، جس نے رمیسا کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میرا نام لیا تھا۔ میری شادی سارا سے ہوگی،
لیکن میں خوش نہیں تھا، حالانکہ وہ میری محبت تھی، پھر بھی مجھے اس کی سنگت کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نہ جانے کیوں سارا کے چہرے پر رمیسا کے نقوش ڈھونڈنے لگتا تھا۔ رمیسا ہر وقت میرے ہاتھوں پر سوار رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو بھائی اور بھابھی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بھابھی کہہ رہی تھی، خبردار، جو مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا تو میں نے بڑی قربانی دے کر یہ بچہ حاصل کیا ہے، ورنہ کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو گناہ کے لیے اکسائے۔ اگر میں تمہیں رمیسا کے پاس نہ بھیجتی تو آج تمہارا بیٹا تمہارے پاس نہ ہوتا۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ تو وہ بھائی تھے جنہوں نے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور نام میرا لے لیا، وہ بھی اپنی اولاد کے حصول کے لیے۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور میں رمیسا کی قبر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ سچی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ کاش کہ میں یہ نہ کہتا کہ رمیسا مر جائے، کاش میں اس سے اپنے کیے رویے کی معافی مانگ لیتا، کاش کہ میں اسے سچ جاننے کی کوشش کرتا، ایک بار تو اسے پوچھتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں وہاں بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، میں روز رمیسا کی قبر پر آ کر ایسے ہی بے اختیار ہوتا ہوں۔ نہ جانے مجھے پچھتاوا ہے یا کوئی اور جذبہ۔ میں نے محبت سارا سے کی تھی، لیکن رمیسا سے عشق اس کے مرنے کے بعد کر بیٹھا تھا، جو مجھے روز رمیسا کے پاس لے آتا تھا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی ہی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔